إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. رواہ مسلم فی کتاب فضائل الصحابہ. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے جانثار اور قربانی دینے والے صحابہ ملے، کسی اور کو ایسے اصحاب کرام نہیں مل پائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بہترین تربیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بہترین نتیجہ دیکھنا ہے تو اصحاب کرام کی جماعت ہے. قرآن مجید نے صاف کہا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. رسول کا کام ہوتا ہے اللہ کا پیغام، اللہ کا دین بندوں تک پہنچانا. اب آپ نے دین کیسے پہنچایا اور آپ کی تعلیم اور تربیت کتنی شاندار تھی، اس کا نمونہ اگر دیکھنا ہے تو اصحاب کرام کی جماعت ہے. قرآن مجید کہتا ہے والذین معہ، جو آپ کے ساتھ ہیں. قرآن نے کہا جو آپ کا ساتھ دے رہے ہیں زندگی کے ہر موڑ کے پر. جانثاری کا عالم یہ تھا کہ جنگ احد کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، اور مشرکین کا ٹارگٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی تھی، چنانچہ جب آپ کے پاس شدید حملہ ہو رہا تھا، تقریباً 14 انصاری اصحاب کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے یکے بعد دیگرے. تیر آتے جاتا اسے اپنے سینے کے پر، اپنے ہاتھوں کے پر روکتے، پیٹھ کے پر نہیں. ایک شہید ہوتا دوسرا کھڑا ہوتا، دوسرا شہید ہوتا تیسرا کھڑا ہوتا. 14 اصحاب کرام نے یکے بعد دیگرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت میں اپنی جانوں کی شہادت دی، قربانیاں دی. بتائیے کسی نبی کو ایسے جانثار صحابہ ملے؟ آپ کے ایک اشارے کے پر سب کچھ قربان کرنے والے. یہاں تک کہ انصار نے کہا تھا کہ اللہ کا رسول جو مال آپ لیں گے وہ ہمارے نزدیک بہتر ہوگا، پسندیدہ ہوگا، کہ وہ مال آپ نے لیا، اور جو نہیں لیا وہ ہمارے لیے ناپسندیدہ ہوگا کہ اس مال کو آپ نے لیا ہی نہیں. یہ ان لوگوں کے نزدیک معیار بن چکا تھا. قرآن مجید نے اسی لیے کہا والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ کفار کے پر انتہائی سخت، رحماء بینہم، اور آپس میں انتہائی رحیم، شفیق، محبت کرنے والے. اصحاب کرام آپس میں کتنے نرم و دل تھے. آپ اس کی مثال صحابہ کے درمیان دیکھیے.
کہ جب ہجرت کے موقع پر اصحاب کرام مکہ سے مدینہ آئے کتنی بڑی قربانیاں دی، اپنی جائیداد، اپنی پراپرٹی، یہاں تک کہ بیویاں تقسیم کرنے کے لیے راضی ہو گئے. یہ ان کی قربانیاں ہیں، یہ آپسی محبت ہے. اور یہاں تک کہ اگر شہادت کا موقع آ گیا، ایک کے پاس پانی پلانے کے لیے پہنچ رہا ہے، دوسری طرف سے آواز آتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ نہیں، میرے بھائی کو پیاس کی ضرورت ہے، اسے پانی پلاؤ. یہ ان کا ایثار، یہ ان کی قربانیاں ہیں. قرآن مجید نے جس کے بارے میں کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ اپنی ذات کے پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ خود زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں. یہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نازل ہوئی. جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو اپنے گھر میں لا کر کھانا کھلایا، خود بھوکے تھے، بچوں کو بھوکا رکھا، بیوی کو بھوکا رکھا. یہ ایثار ہے، اپنی ذات کے پر دوسروں کو ترجیح دینا. قرآن نے یہ اصحاب کرام کی عظمت بیان کی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں آپ نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کو برا بلا مت کہو. یہ آپ نے منع کیا آپ کا صحابی. صحابی کون ہے؟ صحابی کے تعلق سے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعریف بیان کی، سب سے جامع اور بہتر تعریف، من لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علیہ، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت ایمان میں ملاقات کرتا ہے اور اسی کے پر اس کی موت آتی ہے، یعنی ایمان کے پر ہی اس کی موت واقع ہوئی، یہ صحابی ہے. اب اس میں اگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت کفر میں ملاقات کی، بعد میں مسلمان ہوا، وہ صحابی نہیں ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، لیکن صحابی کی تعریف کے باہر ہو جائے گا. اسی طرح اگر کسی نے حالت ایمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی لیکن موت کفر کے پر آئی، یعنی وہ مرتد ہو گیا، ایمان چھوڑ دیا، تو ایسی صورت میں وہ بھی صحابی نہیں ہے. حالت ایمان میں ملاقات کرنا، اسی کے پر موت آنا، یہ ایک صحابی کی تعریف ہے، اور جس کے پر یہ فٹ ہوتی ہے وہ صحابہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا میرے کسی صحابہ کو برا بلا مت کہنا. قرآن مجید نے اصحاب کرام کے تعلق سے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. یہ تمہیدی باتیں میں بیان کر رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے اصحاب کرام کے پر اللہ تبارک و تعالی راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے کسی صحابی کو برا بلا مت کہنا. لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں کا کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے. احد پہاڑ کتنا بڑا ہے دیکھ کر حیران ہوگے. کہنے کا مطلب یہ ہے بالفرض اگر ایسا ہو کہ احد پہاڑ سونے میں تبدیل ہو جائے اور اتنا سونا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفا، وہ میرے کسی صحابہ کے ایک مد یا آدھے مد کی برابری نہیں کر سکتا. ایک مد کس کو کہتے ہیں؟ عام آدمی کی دونوں ہتھیلیاں ملانے کے بعد اس میں جتنا بھی آتا ہے یہ مد ہوتا ہے. اور آدھا مد یعنی اس کے آدھا جو ہوگا تقریباً 700 گرام چیزیں آتی ہے اس میں، یعنی 350 گرام. اگر کسی صحابی نے اتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے تو وہ پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی کوئی شخص ان کی برابری نہیں کر سکتا. یہ اصحاب کرام کی فضیلت ہے. اب یہاں ان تمہیدی باتوں کے بعد جو میں آپ کے سامنے بات رکھنے جا رہا ہوں کہ آج نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ، سب سے پہلے حضرت یزید کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں اور خلیفۃ المسلمین رہے. ان کو ٹارگٹ کرنے کے بعد نشانہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو، اور ان کو ٹارگٹ کرنے کے بعد نشانہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا جاتا ہے. یہ ایک چور دروازہ ہے. نبی نے جب یہ کہہ دیا کہ میرے کسی صحابہ کو برا بلا مت کہو، اللہ نے ان کے لیے اپنی رضامندی ثابت کر دی. ہم کون ہوتے ان کے بارے میں باتیں کرنے والے؟ اتنی جسارت کی گئی نعوذ باللہ کہ حضرت امیر معاویہ چھوڑیے حضرت عثمان غنی تک کو کہا گیا، ان کی خلافت، ان کے معاملات کے پر اعتراضات کیے گئے. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو. 3 جماعتوں کا تذکرہ کیا گیا سورہ حشر میں. پہلی جماعت وہ ہے جو مہاجرین کی ہے،
دوسری جماعت وہ ہے جو انصار کی ہے جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی، اور تیسری جماعت جو ان لوگوں کے بعد قیامت تک آتی رہے گی، والذین جاءوا من بعدہم، جو انصار اور مہاجرین کے بعد قیامت تک کے آنے والے ہیں۔ ان کا کام قرآن مجید نے کیا بیان کیا؟ یہ دعا کرے اپنے سے پہلے کے تمام اہل ایمان کے لیے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے ان تمام بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں کے اندر ان گزرے ہوئے ایمان والوں کے تعلق سے کوئی کینہ نہ رکھ، کوئی نفرت کی بات، بغض کی بات ہمارے دل میں نہ رہے۔ ربنا، اس کے بعد قرآن مجید نے بیان کیا کہ ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، سینوں میں کینہ نہ رہے، نفرت نہ رہے ان لوگوں کے تعلق سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اہل ایمان کے تعلق سے کیا کہا؟ لا تسبوا الاموات، مرے ہوئے لوگوں کو برا بلا مت کہو، فإنہم قد افضوا الی ما قدموا، اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا تھا اس کا صلہ انہیں اللہ کے ہاں مل چکا ہے۔ قرآن صاف طور کے پر بیان کرتا ہے کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، یہ ایک جماعت تھی جو چلی گئی، ان لوگوں نے جو کیا وہ ان کے لیے، تم جو کرو گے وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے ان لوگوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ اب یہاں قرآن نے اتنے واضح اصول بیان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اہل ایمان کے تعلق سے کہا کہ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی برائیاں نہیں بیان کی جائے گی، کسی بھی مردہ شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اس کی برائی نہیں بیان کی جائے گی۔ تو اصحاب کرام ان کی برائی یا ان کی خامیاں کیسے بیان کی جا سکتی ہیں؟ جب عام مردوں کے تعلق سے اس قدر سخت ممانعت ہے تو پھر اصحاب کرام کے تعلق سے زبان دراز کیوں کی جاتی ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹارگٹ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اصحاب کرام کے لیے دروازہ ہے، یعنی اگر اس دروازے کو کھولا گیا تو بقیہ تمام صحابہ اس کی زد میں آئیں گے، اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلیکشن کرنے والے، ملک شام کا گورنر بنانے والے حضرت عثمان غنی نہیں بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اعتراض ان کے پر جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مقام تک لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعتراض حضرت ابو بکر صدیق کے پر، اور جب اعتراض حضرت ابو بکر صدیق کے پر ہوگا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقی نہیں بچیں گے۔ یہی دراصل رافضیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ٹارگٹ کر کے پورے اسلام کو بدنام کیا جائے۔ ابھی محرم کا موسم آنے والا ہے، وہی ساری چیزیں ہمارے سامنے آئے گی۔ جن لوگوں نے اپنی قربانیاں اور اپنی شہادتوں کے رنگ سے اسلام کی تاریخ کو منور کیا ہے، انہی کو سب سے زیادہ بدنام کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور انہی میں ایک نام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ان کی فضیلت، ان کے کارنامے بیان کر دیں، اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اسے ایک خطبے کے اندر سمیٹ سکے۔ کتنی بڑی بڑی فضیلتیں حاصل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بننے کے بعد سب سے پہلا رشتہ اگر کسی کے ساتھ کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اپنی ایک نہیں دو بیٹیاں دی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہوا جنگ بدر کے موقع کے پر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جب اپنی بیٹی حضرت رقیہ سے کیا، مکہ کے حالات بڑے ناگفتہ بھی تھے، ایسے میں حبشہ کی جانب ہجرت کی گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں یہ فضیلت حاصل ہے کہ انہوں نے حبشہ اور مدینہ دونوں جانب ہجرت کی، یعنی دو ہجرت کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی اور اپنے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جدا کرتے وقت اور رخصت کرتے وقت کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بعد اگر کوئی جوڑا ہجرت کے لیے نکلا ہے وہ حضرت عثمان غنی اور رقیہ کا ہے۔ یہ فضیلت حضرت عثمان غنی کو ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے موقع پر شریک نہیں تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بیمار تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی عیادت کے لیے رک جاؤ، اور جب جنگ بدر میں اللہ نے فتح عطا کی
مال غنیمت تقسیم کیا جا رہا تھا مسلم مجاہدین کے درمیان، اصحاب کرام کے درمیان، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حصہ نکالا، الگ رکھ دیا، کہا کہ یہ اس کا حصہ ہے جسے رب العالمین نے جنگ بدر میں شریک نہ ہونے کے باوجود بھی جنگ بدر کے شرکاء میں شمار کیا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم عطا کی، اس کا بھی انتقال ہوا، اب تو بیٹی تھی نہیں۔ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بخشا، کہا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں عثمان کو دیتا جاتا، میں روکتا نہیں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے، ذات گرامی ہے۔ مالداری، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ کسی کو اگر ملا ہے، اس کی سب سے اعلیٰ ترین مثال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ جب آپ مدینہ آئے، مسجد نبی کی تعمیر بھی دیکھا کہ جمعہ میں مسجد تنگی دامہ کا شکوہ کر رہی ہے۔ آپ نے کہا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں مسجد بنانے کے لیے زمین عطا کرے گا، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے کہا کہ اللہ کا رسول، کسی سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں، میں جتنی زمین لگتی ہے، جتنا پیسہ لگتا ہے، سب دینے کو تیار۔ سب دیا۔ یہودیوں نے مدینہ کے اندر حالات تنگ کر دیے، یہاں تک کہ مسلمانوں کے لیے روزگار کے مسائل پیدا ہو گئے۔ مسائل کیسے؟ ایک تو مدینہ کے اندر جب اصحاب کرام آئے، یہ اپنی ساری پراپرٹی، سارا کاروبار سب چھوڑ چکے تھے، اور مدینہ آنے کے بعد انصار، ان لوگوں کے تعلقات یہودیوں سے تھے۔ وہاں آنے کے بعد یہودی سب سے شدید مخالفت میں اتر آئے، مسلمانوں کے لیے ذرائع روزگار کو، ان کی معیشت کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ایسی حالت میں بھی انصار نے جو قربانیاں دی، ایک طرف تو انصار کے پر مہاجرین کا بوجھ، ذمہ داری، اور دوسرے ذرائع روزگار کے اندر یہودیوں کی بنیاد کے پر بائیکاٹ کی وجہ سے تنگی، اس کے بعد بھی انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، اور یہی مومنانہ کردار ہوتا ہے۔ حالات کتنے بھی سخت ہو جائے، اسلام اور مسلمان ہونے کی بنیاد کے پر ہمارے پر ضرب و کاری کی جائے گی، چاہے وہ یکساں سول کوڈ کی بات کیجئے یا کوئی اور بات کیجئے۔ آپ خود اپنے حالات کا جائزہ لیجئے گا کہ پہلے کے مقابلے میں ہمارے لیے حالات کتنے سخت بنا دیے گئے ہیں۔ قانون کے اوپر قانون ایسے لاگو کیے جا رہے ہیں جو ہماری عید ہے، ہماری معیشت ہے، ہمارے معاملات زندگی ہے، آئلی قوانین ہے، ان ساری چیزوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ حالات مشکل بنائے جائیں گے، لیکن اگر ہمارے نزدیک اصحاب کرام کی قربانیاں، ان لوگوں کی زندگی کے واقعات، ایمان کے پر ثبات قدمی کے واقعات، اس کی روشنی میں چلنے کا جذبہ ہوگا تو انشاءاللہ کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ وہ حالات نہیں ہمارے پر جیسا کہ اصحاب کرام کے پر آئے تھے۔ کوئی بہت بڑی معیشت والی سٹی نہیں تھی مدینہ، اس کے باوجود بھی حضرت عثمان غنی نے ہر موڑ کے پر خرچ کیا۔ اب یہودیوں نے تنگ کرنا شروع کیا۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کے لیے پانی دوبر ہو چکا تھا، بیر روما جس کا میٹھا پانی تھا۔ حالات تنگ ہوئے، پانی بیچا جاتا تھا۔ ایک وقت آیا کہ یہودی اپنا آدھا کنواں بیچنے کے لیے تیار۔ آدھا کنویں کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن یہودی استعمال کرے گا، دوسرے دن مسلمان یا جو خریدے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کہا، کون ہے جو اس آدھے کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا؟ میں اس کے لیے حوض کوثر کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آدھا خرید لیا، کہا کہ یہ صرف مسلمان نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے وقف ہوگا، مسلمان غیر مسلم ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ بعد میں ایسا معاملہ پیش آیا کہ اس کنویں کو جو آدھی ملکیت میں بچا ہوا تھا، یہودی اسے بیچنے کے لیے تیار۔ حضرت عثمان غنی نے آدھی رقم دے کر پورا کنواں خرید لیا، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یادگار واقعہ جنگ تبوک، امام ترمذی نے پوری تفصیل کے ساتھ ساری چیزوں کو بیان کیا۔ جنگ تبوک یہ مسلمانوں کے لیے عظمت اور بقا کی جنگ تھی، اور حالات بڑے تنگ تھے۔ ہمارے ہاں لوگ رونا روتے ہیں نا معیشت ان ساری چیزوں کا۔ انصار کے پر، اصحاب کرام کے پر کتنی بڑی مصیبت تھی۔ ایک طرف ان لوگوں کی معیشت جس چیز کے پر ٹکی ہوئی تھی، کھجور کی باغیں تھی،
खजूरें पक चुकी थी, तोड़ने का वक्त बिल्कुल करीब था और पूरा इन्हिसार उनकी मईशत और तिजारत का उसी के पर था। सफ़र लंबा था, तबूक का इंतहाई तवील सफ़र और शदीद गर्मी का मौसम, और इतने लंबे सफ़र के लिए अफराद ज़्यादा लग रहे थे। वक्त की सुपर पावर रूम, उससे लड़ना था, यानी अफराद की भी ज़रूरत, राशन की भी ज़रूरत और उसके लिए बहुत सारे साजो सामान की ज़रूरत, और दूसरी चीज़ यह कि अपनी मईशत की कुर्बानी देकर, अपनी तिजारत की कुर्बानी देकर वहाँ जाना है। ये बहुत बड़ा इम्तिहान था और असहाबे किराम ने उस इम्तिहान के अंदर अपने आप को कामयाब किया। छोड़ दिया अपनी मईशत और तिजारत को, पकी हुई खजूरों को छोड़ दिया, निकल गए अल्लाह की राह में। और इतना बड़ा सफ़र आने जाने के लिए कितना मुश्किल था। यही असल इम्तिहान मुसलमानों का है। हर वाक़े के अंदर मुसलमानों के लिए बड़े बड़े असबाक हैं। अगर हम गौर करें, हम भी देखें, हमारे पर मईशत, तिजारत और कारोबारी एतबार से हालात मुश्किल होते हैं, तो हम ऐसे हालात में कितना अपने आप को संभाल पाते, कितना इस्लाम और मुसलमानों की मदद करते हैं। अल्लाह का कानून है, याद रखिएगा, अल्लाह ने साफ कहा, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, यानी उसके दीन की, और उसे मजबूती इस्तेहकाम अता करोगे, तब अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। हम ये चाहते हैं कि अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत आए, लेकिन हम उन रास्तों के पर चलने को तैयार नहीं जिसकी बुनियाद के पर अल्लाह हमारी मदद करे। तो कहाँ से मदद आएगी? हालात का रोना रोने से या शिकवे और शिकायत की बुनियाद के पर हमारे मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। उसके लिए उन रास्तों को इख्तियार करना होगा जिसकी बुनियाद के पर हमारे मसाइल हल होंगे। अगर एक शख्स को अपेंडिक्स की शिकायत है, वो सारे मोहल्ले के अंदर बयान करता फिरे मेरे पेट के अंदर बड़ी शदीद तकलीफ़ है, तो क्या उसकी बुनियाद के पर उसकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी? नहीं होगी। उसे मुआलिज के पास जाना होगा, तबीब के पास, डॉक्टर के पास जाना होगा। वो उसका इलाज करेगा, ऑपरेशन करेगा, दवा देगा, तब उसका इलाज होगा। शिकवे और शिकायत करने से उसकी बीमारी ख़त्म होने वाली नहीं है। हमारा मामला ऐसा ही है, हम सिर्फ शिकवे कर रहे हैं, इलाज की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। हर कोई सिर्फ शिकवे और शिकायत के पर लगा है। अल्लाह ने हमको हल दिया है और ये इन वाक़यात के अंदर छुपे हुए हैं। इन वाक़यात के पर गौर करना, तदब्बुर करना और उसके मुताबिक अपने आप को चलाना, ये अल्लाह की तरफ से नुसरत के असबाब हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, इमाम तिरमिज़ी ने तफसील के साथ बयान किया। हालात बड़े नागुफ्ता भी हैं। जंग तबूक के लिए राशन, अफराद, साजो सामान, इन सारी चीज़ों की शदीद ज़रूरत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताउन के लिए कोई छोटा मोटा ऐलान नहीं किया। कहा, कौन है जो अल्लाह की राह में 100 ऊँट देगा? एक ऊँट की कीमत अगर आप 50,000 रुपये लगाते हैं, 100 ऊँट की कीमत कितनी होती है? 100 ऊँट आपने डायरेक्ट मांगा, लाखों रुपए बैक वक्त तलब किए गए। और मदीना आज की तरह, मैं कह रहा हूँ ना, बहुत बड़ा शहर नहीं था, ना वहाँ पर फैक्ट्रियाँ थी और ना तिजारत और मईशत के ज़राए बहुत ज़्यादा थे। ऐसे नागुफ्ता भी हालात में आपने 100 ऊँट मांगे। कहा कि कौन है जो अल्लाह की राह में 100 ऊँट देगा और मैं उसे जन्नती होने की बशारत देता हूँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, कहा कि अल्लाह के रसूल 100 ऊँट मैं देता हूँ, मुझे जन्नती होने की बशारत दीजिए। उनके नज़दीक जन्नत की अहमियत थी, दुनिया की नहीं। अगर दुनिया की अहमियत होती तो एक ऊँट देना भी बड़ा मुश्किल होता, और जन्नत की अहमियत और कदर कीमत जिसको मालूम हो जाती है ना, उसके नज़दीक 100 ऊँट, 1000 ऊँट बेमाना है। हमारे नज़दीक दुनिया की अहमियत है। इसलिए आप देखिए कि अल्लाह की राह में निकालते वक्त तो क्या निकलता है। अब अल्लाह की राह में निकालने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ मस्जिद मदरसे को दें। हमारे अपने करीबी रिश्तेदारों के अंदर ज़रूरतमंद होते हैं। किसी की ज़रूरत ऐसी होती है जो मुस्तकिल होती है, आप महीना 2 महीना आप उसकी मदद करते रहिए, या आप उसे मईशत और तिजारती एतबार से मुस्तहकम कर दीजिएगा। ज़रूरत पड़ती है तो क्या हम वहाँ पर अपना ताउन पेश करते हैं? अपनी ज़ात के पर दूसरों को तरजीह देते हैं? ये सारे इम्तिहान और मुहासबे के वक्त हैं, मौक़े हैं जहाँ पर हमें अपना इम्तिहान, अपना मुहासबा करना चाहिए। हज़रत उस्मान गनी 100 ऊँट देते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया 100 ऊँट का। फिर खड़े हुए 7 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, 700 ऊँट उन्होंने दिए बैक वक्त अल्लाह की राह में। ये एजाज़ सिर्फ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल।
کہ اللہ کی راہ میں بیک وقت 7 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت، وہ بھی منبر رسول مسجد نبی سے انہیں عطا کی گئی۔ یہ اعزاز کسی اور کو نہیں ملا۔ یہ باتیں جو بیان کر رہا ہوں، آخر میں کچھ باتیں جب آئے گی تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اس کے بعد 100 اونٹ دیے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر بیٹھے تھے، اپنے جبے کی آستین میں 1000 دینار سونے کی اشرفیہ لا کر نبی کی خدمت میں بکھیر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الٹتے پلٹتے جاتے، کہا عثمان قط بس کرو، کتنا تم اللہ کی راہ میں دو گے؟ اشہد لک بالجنہ، میں تمہیں جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہوں۔ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کام کرے، کوئی بھی کیسا بھی عمل کرے، اللہ انہیں جنت میں یقیناً داخل کرے گا، ان کا کوئی مواخذہ ہونے والا نہیں۔ یہ نبی کی بشارت ہے، یعنی انہیں آزادی دے دی گئی، یہ انہیں بشارت دے دی گئی، آج کے بعد تمہارے کسی معاملے کے پر اللہ کوئی گرفت نہیں کرے گا، تم جنتی ہو۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اللہ نے اعزاز عطا کیا، مقام خلافت، منصب خلافت کے پر فائز ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلے بشارت دی تھی، جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے پر آئے تو احد پہاڑ کے اندر جنبش پیدا ہوئی، وائبریشن۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احد تھم جا، کیا تو نہیں جانتا تیرے پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہیں۔ یہ چاروں کے چاروں وہاں موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے عین مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مظلومانہ شہید کیا گیا۔ بلکہ تاریخ کی سب سے مظلومانہ شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جنہیں 40 دن تک ان کے اپنے گھر میں نظر بند کر کے رکھا گیا، نہ کھانا پہنچنے دیا جاتا، نہ پانی پہنچنے دیا جاتا تھا۔ یہ حالات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عثمان، اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا، لوگ اس قمیص کو اتارنے کی کوشش کریں گے، اتارنا نہیں، یعنی خلافت کی ذمہ داری تمہیں عطا کی جائے گی، لوگ آپ کو منصب خلافت سے معزول کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن تم اس خلافت کی ذمہ داری کو مت ترک کرنا۔ انہوں نے بار بار لوگوں کے مطالبے کے پر کہا تھا کہ اللہ کے رسول نے مجھ کو منع کیا ہے، لہذا میں یہ ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہوئے، الزامات لگائے گئے۔ یہ بڑا المیہ رہتا ہے، الزامات بڑی خطرناک چیز ہے، اس سے بچا کون ہے؟ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نہ حضرت مریم، وہ بچی ہیں، ان کے پر الزامات لگائے گئے۔ یہ ہمیشہ کا ترا رہا ہے منافقین اور حاسدین کی طرف سے، الزامات لگا دو، تحقیق کون کرتا ہے؟ بس الزامات لگائے گئے۔ حضرت عثمان غنی یہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو موقع دے رہے ہیں، بڑی بڑی پوسٹ اپنے خاندان والوں کو دے رہے ہیں، الزامات لگا دیے گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام کا گورنر بنا دیا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ یہ ساری ذمہ داریاں مجھ سے پہلے حضرت عمر فاروق نے انہیں عطا کی ہے، میں نے صرف انہیں ان کی پوسٹ کے پر باقی رکھا ہے، میں نے ذمہ داری نہیں دی ہے۔ اگر تمہیں اعتراض تھا تو حضرت عمر فاروق کے پر اعتراض کیوں نہیں کیا؟ یہ معترضین، ناقدین بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ ناقدانہ ذہنیت یہ انسان کے بیمار ہونے کی علامت ہوتی ہے، اور اگر انسان کے اندر نسخہ یعنی خیرخواہی کا جذبہ ہے تو اچھے انداز میں تنقید کرے گا، اصلاح کے لیے، خیرخواہی کے لیے۔ لیکن کچھ تنقیدیں، بلکہ زیادہ تر تنقیدیں اہانت کے لیے ہوتی ہے، تنقید کے لیے ہوتی ہے، بے عزتی کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اور یہ چیزیں آپ اچھے طریقے سے جماعتی سطح کے پر بھی دیکھیے، عام حالات کے اندر بھی دیکھیے، یہ ساری چیزیں انسان کو تباہ کرنے کے لیے کافی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا، حالانکہ ایک وقت اللہ نے ان کو ایسا عطا کیا تھا کہ اپنی ساری پراپرٹی کو سنبھالنے کے لیے اپنے زر خرید، اپنی پراپرٹی سے اور اپنی ملکیت سے خریدے ہوئے 5000 غلاموں کو انہوں نے نگرانی کے طور پر رکھا تھا۔ اتنی ملکیت، اتنی پراپرٹی اللہ نے ان کو عطا کی تھی، لیکن جب خلافت کے پر آئے کچھ باقی نہیں بچا۔ بلوائیوں نے
اعتراض کرنے والوں نے، فسادیوں نے جب گھیرا بندی کی، یہاں تک کہ انہیں مسجد نبی میں امامت کے لیے بھی نہیں آنے دیا جاتا تھا۔ صحابہ ان کے پاس آتے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ مدینہ میں 1200 اصحاب کرام ہیں جو آپ کے لیے اپنی تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جو تلواریں اللہ کے دین کے لیے اٹھی ہے میں اسے اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے دونوں بیٹے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ خالو تھے، دو بہنیں حضرت رقیہ ام کلثوم ان کے نکاح میں تھی، اس لیے خالو ہونے کا رشتہ تھا، جا کے ان کے گھر کی پہرے داری کرو، فسادی ان کے گھر کے اطراف میں منڈا رہے ہیں۔ جب یہ وہاں گئے تو ان بلوائیوں نے انہیں وہاں سے واپس کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں واپس آ گئے؟ کہا کہ وہاں جو لوگ موجود تھے بلوائی، انہوں نے وہاں سے ہمیں ہٹا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ہوئے۔ آج تک انہوں نے کبھی حضرت حسن اور حسین کے پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، لیکن اس وقت انہوں نے ہاتھ اٹھایا، دونوں کو ایک ایک تھپڑ مارا، کہا کہ میں نے تمہیں وہاں نگرانی کے لیے، حفاظت کے لیے بھیجا تھا اور اس مکان سے ہٹائے۔ پوری زندگی کبھی انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ یہ لحاظ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا احترام حضرت عثمان غنی کا کہ جنازہ آتا، یہاں تک کہ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار، جس نے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر بہتان تراشی کی تھی اور دیگر سارے معاملات میں ہمیشہ تنقیدیں کرنا، آپ کے خلاف کھڑے رہنا، سارا اس نے بوال مچایا اپنی پوری زندگی، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا دی۔ حالانکہ قرآن نے بعد میں منع کر دیا کہ کسی منافق کی نماز جنازہ اس کے بعد آپ مت پڑھانا، لیکن ایک جنازہ آیا، لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ نام بتایا گیا، کہا کہ وہ جو عثمان کو گالیاں دیا کرتا تھا، عثمان کو برا بھلا کہتا تھا، نہیں میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا، جا کر پڑھ لو۔ یعنی اپنے دشمن، اپنی ذات کے خلاف بولنے والے کی نماز جنازہ پڑھائی، لیکن عثمان کے خلاف بولنے والے کی نماز جنازہ آپ نے نہیں پڑھائی۔ یہ ہے احترام۔ حضرت عثمان غنی کی حالت یہ بنا دی گئی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں معلوم ہوا کچر کے پر پانی لے کر گئی، وہی بیری روما جسے حضرت عثمان غنی نے سارے لوگوں کے لیے خرید کا وقف کیا تھا، اس کا پانی پینا بند کر دیا گیا۔ وہ پوچھتے تھے کیا یہ بیر روما میں نے خرید کر وقف نہیں کیا؟ یہ مسجد نبی جسے میں نے خرید کر وقف نہیں کیا، اس کی تعمیر، اس کی توسیع میں حصہ نہیں لیا؟ ہر چیزیں موجود ہے، سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تھا۔ ایک وقت تھا کہ 5000 غلام ان کی جائیداد کی نگرانی کرتے تھے، لیکن خلافت کی ذمہ داری اٹھانے کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ صرف ایک اونٹ باقی بچا تھا اور ایک گھر تھا، سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، کچھ بھی باقی نہیں رکھا۔ کہا کہ اس اونٹ کو بھی میں نے حج بیت اللہ کے لیے رکھا ہے تاکہ اس کے پر جا کر میں حج ادا کر سکوں، ورنہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں سارا تم لوگوں کے لیے خرچ کر چکا ہوں۔ اس کے بعد بھی ان بلوائیوں نے انہیں نہیں چھوڑا۔ اعتراضات کے پر اعتراضات، مسجد نبی کے مصلے تک قابض ہو گئے۔ لوگ سوال کرتے تھے ان فسادیوں کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ جو ذہنیت ہے بڑی خطرناک ہے، اور یہی ذہنیت اسلامی کاز کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ جو مسلمانوں کے درمیان رہ کر اپنے آپ کو مصلح سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا پارسا سمجھتے ہیں، اصول پرست سمجھتے ہیں کہ ہم خیرخواہی کر رہے ہیں، حالانکہ خیرخواہی کے پردے میں پوری جماعت، پوری قوم کو تباہ کرتے ہیں لوگ۔ یہ حضرت عثمان غنی سے چلے ہوئے، اور ہر دور کے اندر ایسی ذہنیت اور ایسی فکر پائی جائے گی۔ یہ فکر اسلام کے مزاج کے بالکل خلاف ہے، یہ اس کی بنیادوں کو کھوتی ہے۔ خیرخواہی کا جذبہ الگ ہوتا ہے، اس کا طریقہ جدا ہوتا ہے، لیکن انسان کے اندر ذہنی طور کے پر نیت کے اندر فطور پیدا ہو جائے تو پھر بات وہیں سے بگڑنا شروع ہوتی ہے۔ ان کے اندر صرف حکومت کو حاصل کرنا، تنقیدیں کرنا، اپنے لیے راہ کو ہموار کرنا، الزامات لگانا، بہتان تراشیاں کرنا، یہی بلوائیوں کا، ناصبیوں کا طریقہ کار رہا ہے۔ پلٹ کر اگر ان لوگوں کے پر اعتراض کیا جائے تو مچل جاتے ہیں، ماتھے کے پر شکن آنے لگتی ہے۔ اعتراض اگر اصول کی بنیاد کے پر کیا جائے، وہی اعتراض دوسروں کے پر بھی ہوتا ہے۔ ایک سیدھی سی بات، یہ صرف بطور اعتراض کے جوابی کارروائی کی بنیاد پر
لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہتے کہ انہوں نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا، اس بنیاد کے پر خلافت ملوکیت میں یعنی بادشاہت کے اندر تبدیل ہو گئی۔ یہ اصول تم بتا رہے ہو نا۔ اگر یہی اعتراض پہلے کیا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا، تو وہاں پر وہ ملوکیت میں تبدیل کیوں نہیں ہوئی؟ وہاں اعتراض کریں گے، غصے میں آ جاتے، حالانکہ شروعات وہاں سے ہوئی۔ اعتراض ان ساری چیزوں پر نہیں ہے۔ اگر کوئی باپ اپنے بعد بیٹے کو ذمہ داری دیتا ہے وہ قابل ہے، تو یقینی بات ہے کہ وہ ذمہ داری سنبھالے خلافت کی، بادشاہت کی۔ اور بادشاہت اسلام میں کوئی ناپسندیدہ عمل نہیں ہے، جیسا کہ لوگوں کے درمیان اس طرح کی باتیں اور افواہیں پھیلا کر گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو جب اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی، اس میں ایک نعمت یہ بھی ہے کہ تمہارے درمیان اللہ نے بادشاہت رکھا، بادشاہوں کو اللہ نے متعین کیا۔ طالوت کو اللہ نے بادشاہ بنایا تھا نا، سورہ بقرہ کے اندر پڑھیے، تو فی نفسہ یہ چیز اپنی جگہ کے پر بری نہیں ہے۔ بہرحال حضرت عثمان غنی کے پر اس طرح کے اعتراضات اور تنقیدیں کی گئی، اور ایک ایسا عظیم خلیفہ جس نے اسلام کی راہ میں سب سے زیادہ اپنا مال عطا کیا، سب سے زیادہ مواقع کے پر اپنے مال کے ذریعے اسلام کی خدمت کی۔ اور ایک بات اور بھی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور خلافت میں جتنی فتوحات ہوئی، تاریخ اٹھا کر دیکھیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس کے ڈبل فتوحات ہوئی ہیں۔ ایک بڑا اعزاز حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ملک شام کے جانب سے جو ساحلی پٹا تھا، وہاں اغیار مسلمانوں کے پر آ کر حملے کر رہے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے گورنر تھے۔ کہا کہ معاویہ اگلے سال کے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے مسلمانوں کا ساحل محفوظ ہو جانا چاہیے۔ جب وہ ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، آج کی طرح ترقیاں نہیں تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساحل سمندر کے پر جہاں مسلمانوں کے پر حملے ہوتے تھے، ایک سال کے اندر 1400 بحری جہاز جو ان کی حفاظت کے لیے تعینات ہونے چاہیے تھے تیار کیے، اور مسلمانوں کے ساحل کو دشمنوں سے محفوظ کیا۔ ایک سال کے اندر 1400 بحری جنگی جہاز تیار کیے۔ یہ اعزازات ہے۔ وہ خلیفہ آج اپنی کوٹری کے اندر بند ہے، 40 دنوں سے کھانا پانی بند کر دیا گیا ہے۔ آخر میں حالات یہ پہنچتے ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، نیت سے سحری کی جاتی ہے، نیت سے افطار کیا جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں۔ ایک مرتبہ دیکھا ان کی بیوی نائلہ نے کہ قرآن کے پڑھتے ہوئے ان کی گردن ڈھلک گئی ہے، کمزوری نقاہت کا عالم اتنا تھا۔ جب کھانا پینا کچھ نہیں ہے 40 دن، لوگ کربلا کی بات کرتے ہیں جہاں 2-3 گھنٹے کے اندر سارے معاملات طے ہو گئے، نپٹ گئے، اور یہاں اتنی بڑی مظلومانہ شہادت جو 18 ذی الحجہ کو پیش آئی تھی، اسے بھلا دیا گیا۔ اصل میں ان حقیقی واقعات کو چھپانے کے لیے ان سازشی بلوائیوں نے، رافضیوں نے اپنے آپ اس طرح کے واقعات کو گڑھا اور امت کے درمیان پھیلایا عاشورہ کے نام کے پر، جو خوشی کا دن ہوتا ہے۔ یہ حالات حضرت عثمان غنی آگے بڑھی نائلہ، دیکھنے کے بعد پتہ لگا کہ نہیں ابھی سانسیں جاری ہیں۔ کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ ابو بکر عمر کے ساتھ آئے اور میری حالت کو دریافت کیا، تو میں نے اپنی حالت بیان کر دی۔ کہا کہ روزے سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان غم نہ کرو، افطار ہمارے ساتھ کرنا۔ کہنے لگے لگتا ہے کہ مشکلات کے، پریشانیوں کے، دکھ کے دن ختم ہونے والے ہیں، نبی نے افطار کی دعوت دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے آخری وقتوں میں چل رہا ہوں۔ قرآن مجید کو اٹھا کر تلاوت شروع کی۔ سورہ بقرہ پہلے پارے کے اخیر میں پہنچے، بلوائی دروازہ کود کر اندر گئے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سیدھا گردن کو اٹھایا، سر کو قلم کیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کی لاش کے پر اتنا کودے پھاندے کہ ہڈیاں چکنا چور ہو گئی۔ یہ حالت تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ مظلومانہ شہادت، 40 دن تک بھوکے پیاسے رکھ کر مارا گیا۔ لوگ واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہیں، کبھی شہادت عثمان کو بیان کیا، اللہ نے کتنا کام لیا ان کا دین سے، اسے بیان کیا۔ لوگ اسے نہیں، جہاں دیکھو حضرت علی، یہ برائی مقصود نہیں ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، ان کی فضیلت اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن ٹکراؤ نہیں کرنا چاہیے کہ حضرت علی کے مقام کو اس طرح بیان کیا جائے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت، ان کے کارنامے کو چھپایا جائے۔ یہی وجہ ہے آپ نے منع کیا تھا نا کہ کوئی مجھے یونس ابن متیٰ سے بہتر نہ کہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر بستی کو چھوڑ دیا تھا اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے۔ وہاں حضرت یونس کی تنقیص مقصود ہے، تو کسی کی عزت یا کسی کی فضیلت اس بنیاد کے پر بیان کرنا کہ کسی اور کو ذلیل کرنا مقصود ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر بعض لوگ یہی کام کرتے ہیں، کسی کی فضیلت اور منقبت اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ کسی دوسرے کو بے عزت کیا جا سکے، اس کی اہانت کی جا سکے۔ یہ ہمارے چلتا ہے، یعنی حب معاویہ نہیں، حب علی نہیں، بغض معاویہ مقصود ہوتا ہے، یعنی حضرت علی کی منقبت کو بیان کر کے حضرت امیر معاویہ کی شان کو گھٹانا مقصود ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں پر چلتا ہے۔ وہ عثمان، لاش اسی طرح پڑی رہی، اصحاب کرام بعد میں گئے، اٹھا کر ان کو دفن کیا گیا۔ ان کی لاش بے گار و کفن پڑی تھی، جن کا لحاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ کی ران سے کپڑا ہٹا تھا، ابو بکر صدیق آئے، اجازت دی، اسی حالت میں تھے، عمر آئے، اجازت دی، اسی حالت میں تھے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اجازت طلب کی، فوری طور کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، ران کے پر کپڑا ڈال دیا، کہا کہ میں اس کی عزت اور اس کا پاس و لحاظ کیوں نہ کروں جس کی شرم و حیا کا لحاظ آسمان کے فرشتے کرتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے تھوڑے سے وقتوں کے اندر ان چیزوں کو بیان کرنا اس لیے مناسب سمجھا۔ 18 ذوالحجہ کو شہادت واقع ہوئی، لوگ حضرت امیر معاویہ، حضرت عثمان غنی کے پر نعوذ باللہ تنقیدیں کرتے، جبکہ قرآن میں اللہ نے اپنی رضامندی کی سرٹیفکیٹ دی ہے۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ جب ان سے راضی تو تم ناراض ہونے والے کون؟ اور اس کے اندر آپ دیکھیے تحریکیت، اخوانیت اور اسی سے جڑی ہوئی ہمارے یہاں پر کچھ جماعتیں ہیں جو ان کے زد میں آئی ہوئی ہیں، اور خاص طور سے ایک نیا فتنہ جو پیدا ہوا ہے انجینئر محمد علی مرزا کا، یہ بھی رافضیت کو مسلمانوں کے درمیان داخل کر رہا ہے۔ یہ بھی آپ دیکھیے آئے دن تنقیدیں کرتا ہے حضرت امیر معاویہ کے پر، حضرت عثمان غنی تک کو نعوذ باللہ۔ اور ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کتنا بڑا محقق ہے، جو کبھی خطبہ دینے نہیں آیا، عالم نہیں ہے، یوٹیوب کے پر فتنہ پیدا کرتا ہے، اور نوجوان اس کا شکار ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے بڑا عالم کوئی نہیں، اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے، جس کے پاس علماء باتیں کرنے کے لیے گئے لیکن اتنا بڑا بھگوڑا کہ اپنے گھر کے باہر تک نہیں نکلا، بھاگ گیا۔ تیرے اندر اتنی ہی دین کی صحیح سمجھ ہے، فقاہت ہے، تو عالموں کے سامنے بیٹھ۔ لیکن ہمارے نوجوان طبقے یوٹیوب کو دیکھتے ہیں، پیچھے لگ جاتے ہیں اس کے، ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ حقیقت میں علماء کون ہے، علماء سے دین حاصل کرنا چاہیے، ان جوہلا سے نہیں کہ جو بیٹھ گئے، اسٹیج سجا لیا اور اس کے بعد لوگوں کے درمیان منمانی دین کی تفسیر بیان کرنے لگے۔ نہیں، سند ہونا چاہیے، سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، اور اس چیز کے بارے میں گہرا علم ہونا چاہیے جب باتیں کی جائے، ورنہ ہر کس و ناقص کو اس بات کی اجازت نہیں کہ دین کے اتنے اہم مدوں کے بارے میں باتیں کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اصحاب کرام کی جو محبت ہمارے سینوں میں ہونا چاہیے، اس محبت کو جاگوزی کرے، اور ان محبت کے تقاضے کی بنیاد کے پر دین کی خدمت کا وہی جذبہ ہمارے دلوں میں رکھے جیسا اصحاب کرام کے اندر تھا، اور ہمیں اسی طرح اسی نقش قدم کے پر چلنے کی توفیق دے، اور سینوں میں اصحاب کرام کے تعلق سے کچھ بھی رنجش یا کوئی بھی بات ہو، اس سے سینوں کو صاف کر دے، پاک کر دے، ہمیں انہی کی راہ کے پر چلنے والا اور ان کا شیدائی بنائے، ان کی طرح دین کی خدمت کرنے والا اور انہی کی طرح زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف رحیم۔